ہے جس وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ ہندوؤں کا ایک بہت بڑا تہوار ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا بہت مقدس تہوار ہے، بہت مقدس۔ جیسے ہمارا عید، جیسے ہمارا بقرعید، ایسے ہندوؤں کے یہاں پر بہت مقدس تہوار کون سا جی؟ دیوالی۔ دیوالی جو ہے نا، یہ اصل سنسکرت کا لفظ ہے، دیپ آولی۔ ہم کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم عرب میں رہتے ہیں کہ ہم کو دیپ نہیں معلوم۔ دیپ کہتے ہیں چراغ کو، اور آولی کہتے ہیں قطار، لائن۔ تو چونکہ چراغوں کی لائنیں لگائی جاتی ہے دیوالی کے موقع پر، اس کے لیے اس کو بعض لوگ دیپاولی بھی کہتے ہیں، وہ اسی سے بنا ہے۔ تو اصل لفظ ہی وہ دیپاولی تھا، پھر وہ بعد میں استعمال ہوتے ہوتے دیوالی ہو گیا وہ۔ اب یہ ہے کیا؟ تو بچوں کو پٹاخے لا کر دینے سے پہلے، اور دکانوں پر بیچنے سے پہلے، اور خریدنے سے پہلے اس کو ذرا دھیان سے سنیں۔ چند باتیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ بھونڈی لگیں گی، بھونڈیاں۔ آپ سوچ رہے ہیں بھائی مسجد میں اس کا تذکرہ، تو مسجد میں اس لیے کرنا ہے کہ ہم کو ایک بہت نحوست بھرے عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب رام اور راون کا اختلاف ہوا تھا، اور ایک لمبے زمانے تک ان کے درمیان میں تنازع رہا، تو اس کی جو بیوی تھی سیتا، اور اس کا ایک بھائی تھا لکشمن، تو دنیا بھر کے مسائل چلے، آپ نے کہیں سنا بھی ہوگا۔ 14 سال تک، 14 سال رام اپنی بیوی سیتا کے ساتھ، اپنے بھائی لکشمن کے ساتھ دور رہے، 14 سال تک۔ 14 سال کے بعد میں یہ آئے ہیں پھر ایودھیا میں، تو ان کے استقبال میں ان کی رعایا نے یہ چراغوں کی لائن لگائی گئی تھی، اور جب وہ شہر میں داخل ہو رہے تھے اس وقت پٹاخے پھوڑے گئے تھے۔ نہیں سمجھے؟ کس کی آمد پر تھی؟ کوئی بہت بڑے بزرگ نہیں آئے تھے، یعنی گزشتہ بھی یہ بات آئی کہ ہم کو کفر سے نفرت ہے، اعمال کفر سے نفرت نہیں ہے۔ رام، سیتا، لکشمن یہ لمبے 14 سال کے بعد میں جلا وطن ہو گئے تھے، اپنی زبان میں کہتے ہیں تڑی پار۔ جب یہ 14 سال کے بعد دوبارہ آئے ہیں اپنے علاقے میں، تو ان کی رعایا نے، ان کے ماتحتوں نے، ان کے دست نگروں نے، ان کے غلاموں نے، ان کے چھوٹے لوگوں نے ان کی آمد پر ان کا استقبال کیا تھا کہ راستوں سے چراغوں کی لائن اور قطاریں لگائی تھی، چھوٹی چھوٹی بتیاں، اور ان کی آمد پر پٹاخے پھوڑے گئے تھے۔ وہ تہوار آج تک چلا آ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کی جو ایک دیوی ہے لکشمی، اور اس وقت کا جو ان کا جو دیو کہہ لو، آپ خدا کہہ لو، جس کو وشنو کہا جاتا ہے، ان دونوں کا جب نکاح ہوا تھا نا، تو اس نکاح کے موقع پر پٹاخے پھوڑے گئے تھے۔ اب ہمارے یہاں پٹاخے کیوں پھوڑے جاتے ہیں ہم کو نہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ خالص، کوئی ملاوٹ نہیں اس میں، یہ خالص ہندوانہ تہوار ہے، خالص ہندوانہ تہوار ہے۔ اور بہت زیادہ خرافات، وہ تو اگر نام لینا، تو آپ سوچ رہے ہیں بھائی ان کے نام ہم مسجد میں لے لیں، ہم کو بھی کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے نام لینا، کوئی ایسا تو نہیں نام لینے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن سوچنا یہ چاہیے تھا کہ جو کام، بہت دھیان سے سننا، جو کام اسلام کے دشمنوں نے اپنے دیوی اور دیوتا کے شادی کے موقع پر کیا ہو، وہ کام مسلمان آج کر رہے ہیں۔ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ بھائی ان کی دیوی اور دیو کا نکاح ہو گیا تھا، اس کے خوشی میں پٹاخے پھوڑے گئے، ہمارا کیوں پھوڑے جا رہے ہیں؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے خالص، خالص، جیسے عید خالص مسلمانوں کا تہوار ہے، بقرعید خالص مسلمانوں کا تہوار ہے، ایسے ہی دیوالی خالص ہندوانہ تہوار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو پٹاخے لینا، بیچنا اور ان دنوں میں پھوڑنا یہ بالکل ناجائز ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اور ہمارے یہاں بچہ اگر کہے ابا 10 روپئے دو، ابا نے 10 روپئے دیے، بچے نے ماچس لگایا، کتنا خوش ہوں گے، تالیاں بجائیں گے۔ وہی بچہ 10 روپئے کا پٹاخہ لے کر آیا اور پھوڑے، باپ بھی خوش ہو رہا ہے۔ یہ خوشی منانا کافروں کے، بڑا عجیب جملہ لکھا ہے انہوں نے، بہت دھیان سے سننا، کہ کافروں کی عبادت کو صحیح، کافروں کی عبادت کو صحیح کہنا، صحیح کہنا، کہ کافروں کی عبادت کو صحیح کہنا یا ان کی عبادت کی پیروی کرنا، علماء نے لکھا اس پر کفر کا اندیشہ ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ موت کے وقت ایمان نہ چھین لیا جائے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا ایک بار یہ بات کہی گئی تھی، ایک بزرگ آدمی راستے سے گزر رہے تھے،
होली का मौका था, अब इनके मुंह में पान था, सामने से गधा गुजर रहा था, तो इन्होंने गधे से कहा भाई तेरे को किसी ने रंगा नहीं, तो इन्होंने अपने पान की पिचकारी गधे पर डाल दी थी। एक बड़े आलिम कहने लगे सिर्फ मुशाबहत की वजह से, क्योंकि गैरों के साथ मुशाबहत थी, उस मुशाबहत की वजह से अल्लाह ने उनकी विलायत छीन ली थी, विलायत छीन ली। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, बच्चे तो बच्चे ही रहते हो, थोड़ा समझाए तो मान जाएगी। इसलिए गुजारिश है इन सारे किस्म के खेलों से, सारे त्योहारों से खुद भी बचे और बच्चों को भी बचाएं। बचाएंगे सब। मुबारकबादी का क्या मसला है जी? बिल्कुल जायज़ है। क्या हैप्पी दिवाली है और कोई आपको कहे भाई दिवाली मुबारक हो तो हम भी कहते हैं, इसकी जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं है। दो नुकसान लिखे हैं उलमा ने और दोनों के दोनों नाजायज है। बल्कि एक बड़े आलिम तो कहने लगे कि आदमी अगर उनके त्योहार को अच्छा समझकर, उनके त्योहार को अच्छा समझकर उस त्योहार की अगर मुबारकबादी देता है तो कुफ्र का अंदेशा है। तो हमारी ये जो बच्चे हैं सबसे भी गुजारिश है, पटाखे तो ऐसा कि बच्चे भी फोड़ते हैं और बड़े भी। अभी पता नहीं देखो, बच्चा उड़ा रहा था, अपना खींच रहे थे। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा गांव दीनदार बने। जहाँ बाप बेदीनी में बच्चे की मुआवनत करता है वो कभी बच्चे दीनदार नहीं बनते। पतंग है, ऐसे हमने गुज़श्ता कहते कबूतरबाजी है, अपना कबूतर छोड़कर दूसरे का खींच लेना, ये भी जुए की और नाजायज आमाल की एक शक्ल है। पतंग उड़ा रहे थे, अपनी पतंग के जरिए से दूसरे की पतंग काट दी हमने, सारे बच्चे उसके पीछे भाग रहे। और आपको ताज्जुब होगा ये काम अक्सर मुसलमान करते हैं, क्योंकि जो घटिया किस्म के काम है ना उसमें हमारी तबीयतें ज़्यादा चलती है, अच्छे किस्म के आमाल में हमारी तबीयत नहीं लगेगी। अभी मस्जिद में जब वो पेटी घूमेंगे तो आपने देखना कितने कितने रुपये डालेंगे और बच्चों को पटाखे लाकर देंगे हजार हजार रुपये, खुशियाँ मनाई जाती है भाई। ये खालिस हिंदुआना त्यौहार है, खालिस हिंदुआना त्यौहार है, खालिस गैर इस्लामी त्यौहार है। इसका इस्लाम से दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तो इस त्यौहार से अपने आप को बचाना, दूसरा मुबारकबादी से। कभी कभी मोबाइल में मैसेज आएगा दोस्तों की तरफ से, नहीं भाई हमारे उनके बहुत गहरे ताल्लुक है। कुरान ने जो जुमला इस्तेमाल किया सारे मुफस्सिरों ने उसका खुलासा इस तरह बयान किया है कि काफिरों से लेन देन जायज़ है, बातचीत जायज़ है, उठना बैठना जायज़ है, लेकिन उनके साथ में दोस्ताना जायज़, दोस्ताना गहरा ताल्लुक, हमारे क्या बहुत गहरे संबंध है। तो ज़्यादा गहरे ताल्लुक आप खा सकते हैं उनके साथ में, खिला सकते हैं उनके साथ में, मुआमलात कर सकते हैं उनके साथ, उठना बैठना है, कारोबार है, उनकी तरफ काम करना, उनको काम के लिए बुला लेना, इसकी गुंजाइश है। लेकिन अपनी जुबान में कहेंगे जिगरी दोस्त, वो जिगरी दोस्त के लायक नहीं। तो फिर आखिरी गुजारिश ये है कि इस त्यौहार से भी अपने आप को बचाएं। पूरे गांव में बड़ा तो बड़ा किसी मुसलमान बच्चे ने भी इस त्यौहार में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दूसरे मुबारकबादी देना भी जायज़ नहीं है, चाहे जुबान से हो या मोबाइल में मैसेज के जरिए से। अल्लाह ताला हम तमाम को इस नसीब फरमाए।